بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بٹی۔ ناظرین، مختلف خبروں کے ساتھ آج اچھی خبر سے آپ کو دیں گے کہ عوام کے لیے ایک طویل عرصے بعد اچھی آئی۔ پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان نے پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی کر دی واضح، 5 روپے غالباً کیا پیٹرول پر اور 7 روپے مٹی کے تیل پر۔ اچھی خبر ہے، یقینی بات ہے، شاید اس سے کرایوں میں بھی کمی آئے گی۔ دوسری طرف عمران خان کا ایبسولوٹلی ناٹ کہنا لگتا ہے رنگ لانے لگا ہے۔ چین نے پاکستان میں بڑے پیمانے پر $50 کروڑ کی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا ہے۔ اگر یہ اعلان پاسبل ہوگا تو یقینی بات ہے اس سے بہتری آئے گی اور روزگار میں اضافہ ہوگا اور مہنگائی کے طوفان میں کمی آئے گی۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ حکومت سوچ رہی ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں بھی کمی کری جائے، کیونکہ بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں پاکستان کے لیے اس وقت سخت مشکلات کا شکار ہیں۔ دوسری طرف ایک طرف تو یہ گفتگو کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف کے طاقتور حلقوں سے رابطے ہو رہے اور ملاقاتیں ہیں، اور اس سلسلے میں مسلم لیگ نون کے قائدین اس قسم کے ہنٹس بھی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، جبکہ ایف آئی اے کو یقین ہے، حکومت کو یقین ہے کہ شہباز شریف کا اگلا ٹھکانہ جو ایف آئی اے کے مقدمے ہیں اس میں جیل ہوگا۔ صورتحال گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، اور یہ صورتحال پاکستان کی نہیں، سعودی عرب میں بھی ایسی صورتحال ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے یو اے ای کا دورہ کیا اور وہاں کی حکومت نے ان سے رابطے کیے۔ کہا جا رہا ہے کہ عنقریب یہ بھی خیال ہے کہ سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے، اور دوسری ان کے پہلے ایجنڈے میں یہ تھا اسرائیل کے وزیر اعظم کہ وہ ایران پر حملہ کریں گے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب پاکستان سے دوستی کا حب بھی رکھنا چاہ رہا ہے۔ حج اور عمرے کی اجازت نہیں، مگر سعودی عرب کے شہر ریاض میں فلم فیسٹیول کیا گیا اور کندھے سے کندھا جوڑ رہا تھا اور فیسٹیول کیا گیا۔ کیا سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرے گا؟ کیا مسلمان ممالک ایک طرح سے پھر بکھر رہے ہیں؟ ان ساری صورتحال پر مختصر سے آپ کے سامنے حالات رکھیں گے، پھر آپ فیصلہ کیجئے گا کون ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے ایک فیصلہ اچھا کیا کہ پیٹرول کی قیمت میں فوری طور پر کمی کر دی۔ اس کمی سے یقینی بات ہے موٹر سائیکل چلانے والے، چنگچی چلانے والے، جن کے عام روزگار ہے، کرایوں میں کمی آئے گی اور لوگوں کے لیے بہتر ہوگا، اور وہ مناسب قیمت پر اشیاء فروخت کر سکیں گے روزمرہ کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ضلعی حکومت اس پر امپلیمنٹ کراتی ہے اور کرایوں میں کمی کراتی ہے یا نہیں کراتی۔ دوسری طرف یہ خوشخبری آئی تھی جو عوام کو پہنچا دی ہے۔ عمران خان کا ایک بہادری کام کر گئی۔ پہلے انہوں نے جب امریکہ نے پاکستان سے ایئر بیس مانگی تھی افغانستان کو تباہ کرنے کے لیے، تو پاکستان نے ایبسولوٹلی ناٹ کر دیا تھا۔ اب ان کی سو کالڈ جمہوری کانفرنس نہ جانے پر، امریکہ کو انکار کرنے پر چین خوش ہو گیا، اور چین نے اس موقع پر بیجنگ سے چینی میڈیا کے مطابق پاکستان کی تعریف کی کہ پاکستان نے کرائسس میں ملکی مالی مفاد کی بجائے دوستی کا حق ادا کیا۔ اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے چین پاکستان میں $50 کروڑ سے زیادہ کی سرمایہ کاری کرے گا اور اس کو فوری طور پر شروع کرے گا تاکہ پاکستان کی ڈوبتی ہوئی اکانومی کو سہارا دیا جا سکے۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان بھی خود کہہ رہے ہیں کہ مشکل وقت ختم ہونے والا ہے۔ اب مشکل وقت ختم ہوتا ہے یا عوام ختم ہوتی ہے، یہ تو آنے والے دن ہی بتائیں گے۔ پاکستانیوں کے لیے خوشخبری کا آغاز ہو چکا ہے، یہ وزیر اعظم صاحب کا کلیم ہے۔ ایک طرف چین پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے، اور دوسری جانب حکومت نے نیا کاروبار کرنے والوں کو ایک اچھی خبر دی ہے، بغیر کسی ضمانت کے 1 کروڑ تک قرضے دیے جائیں گے۔ اگر یہ قرضے مناسب لوگوں کو، مستحق لوگوں کو، نوجوان نسل کو دیے جاتے ہیں تو یقینی بات ہے کاروباری ایکٹیویٹی ہوگی، ایک شخص 5-7 لوگوں کو روزگار دے گا، اور اس سے معاشرے میں غربت میں کمی واقع آئے گی۔ لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وزیر اعظم اعلانات کی بجائے اس پر عمل بھی کرتے ہیں کہ نہیں۔ زیادہ تر کوشش کی جاتی ہے کہ صرف بڑے سے بڑا اعلان کیا جائے، جیسے 101 کروڑ گھر اور 50 لاکھ نوکریوں کا غالباً اعلان کیا گیا تھا۔ اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب بلا سود 1 کروڑ قرضہ دیتے ہیں تو یہ نوجوان نسل کو ترقی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہوگا جو قابل تحسین ہے۔ دوسری طرف ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کے طاقتور حلقوں سے رابطے ہیں۔
شاہد حقان عباسی صاحب محترم، خواجہ اسد صاحب محترم اور زبیر محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف مریم نواز نے برہمی کا اظہار کیا ہے کہ قربانیاں وہ دے، مزاحمت وہ کرے، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ سے وہ لڑے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف بن جائے، جس پر انہیں سمجھانے کی کوشش کی گئی آپ نااہل ہیں، آپ کا کیس ختم نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا میں جانتی ہوں میرے چچا رات کے اندھیروں میں کن سے ملاقات کرتے ہیں، اگر وہ ان کے لیے راستہ صاف کرتے ہیں تو پہلے نواز شریف اور مریم نواز کو بے گناہ کرانا ہوگا، لیکن ان کے کیس تو عدالتوں میں ہیں، دیکھتے ہیں عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہے۔ دوسری طرف حکومت بڑی پر اعتماد نظر آ رہی ہے ایف آئی اے کے سہارے۔ ان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف شوگر کاروبار کے ذریعے منی لانڈرنگ کے چلان کے معاملے پہ ایف آئی اے نے 100 گواہوں کی فہرست سامنے لائی ہے۔ اگر ایک گواہ کو ایک ہفتے بعد سنا جائے تو یہ تو 100 ہفتے تو یہی ہو جائیں گے، لیکن ایف آئی اے ذرائع کہتے ہیں کہ اتنا مضبوط کیس ہے، اوپن اینڈ شٹ کے، اس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے بچنے کے کوئی چانس نہیں۔ گواہوں کی فہرست میں جو پیش کی گئی ہے ان میں بہت زیادہ حقائق بھی لیے گئے ہیں، ان میں کباڑیا، ہارڈ ویئر، ڈرائی فروٹ، سینیٹری اسٹور مالکن، اسکریپ، کنسٹرکشن کمپنیوں کے گواہ، ڈیری فارم اور جنرل اسٹور، آکسیجن سلنڈر وغیرہ شامل ہیں۔ اس کی تحقیقات تو بہت زیادہ کی گئی ہے، لیکن 100 گواہوں کو عدالتوں میں پیش کرنا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ عدالتیں ایک ہفتے کا ٹائم دیتی ہیں، ان پر آگے ہی بہت زیادہ وزن ہے۔ دستاویزات کے مطابق انجینئر، وکیل، بینکرز، ڈاکٹر، ایس سی سی پی، ایف آئی اے حکام، رائس ڈیلر، ڈینٹل پارٹس اور دیگر جولرز، پراپرٹی ڈیلروں کے گواہ لسٹ میں شامل ہیں۔ اگر ان فہرستوں پہ عدالت جلدی فیصلہ کرتی ہے، حکومت مطمئن ہے کہ اس سے شہباز شریف اور نواز شریف بھی نااہل ہو جائیں گے، اور اس کا مطلب ہے مریم نواز اور شہباز شریف، اور نواز شریف پہلے ہی نااہل ہے تو یہ شریف فیملی نااہل فیملی بن جائے گی۔ یہ حکومت کا دعویٰ ہے، جبکہ گوان کے شناختی کارڈ منی لانڈرنگ اور اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے استعمال ہوئے تمام گوان کے روبرو ایف آئی اے کے موقف کی تائید بھی کر چکے ہیں۔ کیا عدالت میں جا کے یہ قائم رہتے ہیں؟ یہ ایک بڑا امتحان ہوگا۔ ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ منی لانڈرنگ کی دستاویزات شواہد چلان کا حصہ ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان پر پھر قسمت بے بنا ہو گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کو وزیر اعظم بنانے والے جہانگیر ترین نے ایک دفعہ پھر عمران خان کو ریسکیو کر لیا اور مشکل حالات سے نکال لیا۔ چند روز قبل پی ٹی آئی کے سابق رہنما اور اچھی شہرت کے حامل جسٹس وجیہ الدین نے کہا تھا کہ عمران خان کے گھر کا خرچہ جہانگیر ترین چلاتے ہیں، 30 لاکھ روپے ماہانہ دیتے تھے، پھر 50 لاکھ۔ آج جہانگیر ترین نے پہلے عمران خان کو وزیر اعظم اور پنجاب حکومت بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اگر جہانگیر ترین نہ ہوتے تو میرا خیال ہے عمران خان وزیر اعظم نہ ہوتے، لیکن آج پھر انہوں نے ان کے لیے ایک ٹویٹ کر دیا۔ لندن میں بیٹھے جہانگیر ترین نے انہوں نے کہا کہ انہوں نے عمران خان کے گھر کا کچن چلانے کے لیے کبھی بھی کوئی خرچہ نہیں دیا، تاہم انہوں نے پارٹی فنڈ کتنا دیا یہ انہوں نے نہیں بتایا، اس سلسلے میں وہ خاموش رہے۔ لیکن ایسے موقع پر جب میڈیا ان پر سوال اٹھا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے رہنما اور ایک اچھی شہرت کے سابق جج ان کے پر الزام لگا رہے ہیں، تو جہانگیر ترین نے دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے جس کو وزیر اعظم بنایا تھا عمران خان کو، جس وزیر اعظم نے جہانگیر ترین کی فیملی پر مقدمے درج کیے تھے، آج پھر ان کو ریسکیو کرنے کی، بے گناہ کرنے کی ایک کوشش کی اور ٹویٹ کیا، جس پر سوال ہے۔ وزیر اعظم کو مہنگائی اور کرپشن کو قابو پائے بغیر بہتری کے راستے مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ اب وزیر اعظم کو عملی اقدامات کرنا ہوگا۔ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی۔ اگر عارف حمید بٹی کا یوٹیوب چینل پسند ہے سبسکرائب کریں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔